اگربتی کی خوشبو اور وہ 10 روپے۔ یہ کہانی آپ کو رونے پر مجبور کر دے گی۔ ہیلو دوستوں، مجھے یقین ہے کہ یہ کہانی آپ کو دل کو چھو جائے گی، تو کرپیا اس کو پورا پڑھیں۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ میں ریحانہ جاوید، ایک گھریلو عورت۔ ہم میاں بیوی میں بہت محبت تھی۔ میرے پتی جاوید بہت اچھے تھے، لیکن شادی کے بعد 2 بچوں کے ساتھ گھر کی ذمہ داری اور جاوید جی کی کم سیلری پر گزارا کرنا میرے لیے بڑا مشکل کام ہو رہا تھا۔ لیکن اسی بیچ واقعہ میرے ساتھ ایسا ہوا جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ میری شادی کے 6 سال بیت گئے تھے۔ اس پر اوپر والے نے صرف بیٹیاں ہی دی تھیں، اور دونوں بیٹیاں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ میں انہیں ٹھیک سے سنبھال بھی نہیں پاتی تھی۔ جاوید جی کا چھوٹا سا گھر، کم سیلری میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں نے اکیلے ہی گھر کو کام کاج سنبھالے تھے۔ جاوید کے ماں باپ پہلے ہی گزر گئے تھے۔ ایک عورت کے لیے اکیلے سب سنبھالنا مشکل بھرا ہوتا ہے۔ ویسے جاوید ہر کام میں میری مدد کرتے، مگر ان کے آفس چلے جانے کے بعد بہت مشکل ہوتی تھی۔ جاوید جب شام کو گھر لوٹتے تو وہ بھی آتے ہی بچوں میں لگ جاتے تھے، اور رات کا کھانا کھاتے ہی ہم دونوں اس قدر تھکے ہوتے کہ لیٹتے ہی سو جاتے تھے۔ یہ دن مجھ پر بڑے کٹھن گزر رہے تھے، لیکن پھر ایک دن جاوید ایک بڑی عمر کے شخص کو اپنے ساتھ گھر میں لے آئے اور مجھ سے بولے کہ لو بیگم، تمہارا مسئلہ اوپر والے نے حل کروا دیا ہے۔ آج سے یہ نوکر تمہارے سارے کام کر دیا کرے گا اور بچوں کو بھی سنبھال لے گا، بس شام کو 7 بجے کے بعد واپس چلا جائے گا۔ جاوید کہنے لگے کہ یہ بزرگ میرے آفس کے باس کے گھر کے نوکر ہیں۔ وہ لوگ کچھ مہینوں کے لیے باہر گھومنے گئے ہیں، اور یہاں ان کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ جو بھی کام کاج ہو ان سے کروا سکتی ہو۔ ان کے آنے سے یہ ضرور ہوا تھا کہ بچے ان کے ساتھ بہل گئے تھے اور پھر چھوٹے موٹے کام کر دیتے تھے۔ وہ مجھے بٹیا کہہ کر پکارتے تھے۔ کچن میں بزی ہوتی تو خود بھی کچن میں آ جاتے اور کہنے لگتے کہ بٹیا کوئی کام ہو تو بنا جھجک کہہ دیا کرو۔ دیکھنے میں وہ اچھے خاصے ادھیڑ عمر کے تھے۔ سر کے سارے بال سفید تھے، سادے سے کرتے پیجامے میں رہتے تھے۔ میں نے سوچا کوئی عورت ہوتی تو مجھے کچھ سکون بھی ہوتا۔ یہ بزرگ آدمی میری کیا مدد کر سکتے ہیں، لیکن جاوید کے باس کا حکم تھا تو اس لیے ہم ٹال نہیں سکتے تھے۔ وہ صبح 8 بجے تک گھر آ جاتے اور شام کو 7 بجے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ وہ میرے پتا کی عمر کے تھے۔ مجھے انہیں کام کہتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ بڑے میاں آپ رہنے دیں، بس آپ بچوں کو سنبھال لیا کریں، بازار سے سامان لا دیا کریں۔ مجھے ان کے آنے سے بڑی سہولیت سی ہو گئی تھی۔ بازار کی چیزیں میں ان سے منگوا لیتی تھی اور 7 بجتے ہی وہ واپسی کے لیے تیار کھڑے ہوتے تھے۔ پھر مجھ سے کہتے بٹیا میں جاؤں؟ جب میں کہتی ہاں جائیں تو کہتے کہ مجھے 10 روپے دے دو۔ میں روز 10 روپے ان کے مانگنے پر دے دیتی تھی۔ ایک بار میں نے انہیں 100 کا نوٹ دیا، لیکن انہوں نے واپس کر دیا۔
کہنے لگے بیٹا صرف 10 روپے ہی لوں گا۔ میں نے بہت کہا کہ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھے ان کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ 2 مہینے گزر گئے تھے، اس لیے میں اب ان بڑے میاں سے اچھی خاصی گھل مل گئی تھی۔ میں اب ان کی موجودگی میں بھی کچن میں کام کرنے لگی تھی۔ مجھے اب ان سے ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار میں نے ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو ایک دم سے ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور پھر مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ پہلی بار مجھے ان سے ڈر سا محسوس ہوا تھا، لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ مجھے کیا پڑی تھی کہ ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھوں۔ بہتر ہے کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ خیر، اگلے دن ان کا ویوہار پہلے جیسا تھا۔ پھر باتوں ہی باتوں میں وہ اپنے مالک کے قصے سنانے لگتے، ان کے بچوں کا ذکر کرنے لگتے۔ بٹیا کیا بتاؤں، رفیق صاحب عادت کے بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ رفیق صاحب کے بچے اگر کبھی چڑ جائیں تو ہی بدتمیزی کر جاتے ہیں، ورنہ تو ٹھیک سے بات کرتے ہی ہیں۔ میں بولی بڑے میاں، رفیق صاحب کی بیوی کا تو کبھی آپ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی گہری سانس لی، پھر کہنے لگے مزاج کی تیز ہیں۔ شام کے 7 بجتے ہی انہیں واپسی کی جلدی ہوتی تھی۔ کئی بار جاوید نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر کے ایک کمرہ مہمانوں کے لیے خالی ہے، آپ وہاں آرام کر لیا کریں، لیکن نہیں، وہ یوں جلد بازی دکھاتے جیسے کوئی ان کا انتظار کر رہا ہو۔ ایک بار خود ہی باتوں باتوں میں وہ اپنی بیوی کا ذکر کرنے لگے۔ بڑا خیال رکھتی ہیں وہ، جیسے تم جاوید میاں کا رکھتی ہو۔ بڑے میاں، آپ کو بڑی اماں سے بڑی محبت ہے، تبھی تو 7 بجتے ہی آپ کو جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ وہ انتظار میں رہتی ہوگی۔ ٹھیک کہتی ہو بٹیا، میرے انتظار میں ہی ہوتی ہے۔ میں ذرا بھی لیٹ ہو جاؤں تو دروازے پر فکر مندی سے کھڑی راہ تکنے لگتی ہے۔ گھر جاتا ہوں تو اس کے پاس بیٹھتا ہوں، پوتے پوتیاں آ کر گلے لگ جاتے ہیں، بہو آ کر پانی کا گلاس پیش کرتی ہے، کہتی ہے ابا کھانا گرم ہے، کہیں تو لگا دوں، لیکن ایک تم ہو کہ کھانا کھائے بنا جانے ہی نہیں دیتی۔ مجھے اسے روز انکار کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر رات کو بیٹا گھنٹوں ٹانگیں دباتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم خود تھکے آتے ہو، پھر میرے پیر کیوں دبانے بیٹھ جاتے ہو؟ ارے میں دن بھر کرتا ہی کیا ہوں؟ لیکن کہتا ہے ابا جب تک آپ کی سیوا نہ کر لوں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ میں ان کی باتیں سن کر کہیں کھو سی گئی تھی اور سوچنے لگی کہ بڑی نیک اولاد ہے جو ماں باپ کی اتنی سیوا کرتی ہے۔ پھر بڑے میاں بولے اس کی ماں جب تک ساری باتیں مجھے نہ بتا لے اسے کہاں چین پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگے، بولے اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو بالکل تم جیسی ہوتی۔ آپ نوکری کیوں کرتے ہیں بڑے میاں؟ میرے سوال پر وہ پھر سے رخ بدل گئے تھے، اب بھی بنا جواب دیے ہی اٹھ کر چلے گئے تھے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ بیٹے کی سیلری زیادہ نہیں ہوگی، تبھی تو اس عمر میں محنت کر رہے ہیں۔ میں نے جاوید سے کہا کہ بڑے میاں کے گھر والوں کو خرچ میں مشکل ہوتی ہوگی، آپ جو آسانی سے دے سکتے ہیں انہیں دے دیا کریں۔ میری بات سن کر جاوید نے جواب دیا واہ کیا لگتا ہے ریحانہ،
میں نے کوشش نہیں کی ہوگی، لیکن وہ لیتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں ریحانہ بیٹی جو دے دیتی ہے وہی میرے گزارے کے لیے کافی ہے۔ جاوید کی بات سن کر اس بار میں نے ٹھان لی تھی کہ بڑے میاں سے پوچھوں گی ضرور کہ 10 روپے کے نوٹ سے آخر ہوتا کیا ہے۔ اگلے روز میں نے بڑے میاں کو 10 کا نوٹ دیتے ہوئے پوچھ لیا کہ 10 کے نوٹ سے انہیں ملتا کیا ہے۔ اس بار وہ خاموشی سے باہر نہیں گئے، بلکہ مجھ سے کہنے لگے میرے گھر آنا اور سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اگلے دن میں اور جاوید دونوں ان کے گھر گئے تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک پرانا سا علاقہ تھا، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں۔ ایک گلی میں آخری مکان کے سامنے ہم بڑے میاں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن دروازہ بند نہیں تھا، ہلکے سے دھکے سے ہی کھل گیا تھا۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ گھر بالکل ویران تھا۔ گھر میں بڑا سا آنگن تھا اور 3 کمرے تھے۔ آنگن میں لگے پیڑ سوکھ چکے تھے، ہر چیز مٹی کا ڈھیر تھی۔ آنگن کے ایک کونے میں ایک قبر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ گھر میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ بڑے میاں کی چارپائی بھی اس قبر کے پاس بچھی ہوئی تھی۔ بڑے میاں سب سے پہلے اس قبر پر گئے، بولے فاطمہ دیکھو تو کون آیا ہے۔ ارے تمہیں بتایا تو تھا کہ بٹیا آنے کی ضد کر رہی ہے، اس لیے اس بار ساتھ لے آیا۔ میرے قدم تو یہ سب دیکھ کر وہیں جم گئے تھے۔ جاوید کی حالت بھی مجھ سے کچھ الگ نہ تھی۔ بڑے میاں نے اپنی جیب سے اگربتی نکالی اور ماچس سے جلا کر قبر پر لگا دی، پھر پلٹ کر ہمیں دیکھنے لگے۔ تم دونوں کیوں رک گئے؟ ارے آؤ نا، تم پوچھتی ہو کہ میں 10 روپے کیوں لیتا ہوں۔ فاطمہ کو اگربتی کی خوشبو بڑی پسند ہے، اس لیے اس کے لیے میں لاتا ہوں۔ خوش ہو جاتی ہے بیچاری۔ چلو تمہیں اپنی بہو سے ملواتا ہوں، باورچی خانے میں ہی ہوگی، وہ میرے لیے کھانا تیار کر کے رکھتی ہے کہ ابا کو آتے ہی بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ میرے ہاتھ تھام کر اپنے باورچی خانے میں لے گئے، جہاں کی حالت بھی باقی گھر جیسی ہی تھی۔ چند اسٹیل کے برتن تھے، وہ بھی مٹی سے سنے ہوئے۔ مجھے لگا شاید ان کی فیملی کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہے، سبھی شاید دنیا چھوڑ چکے ہیں، اسی لیے بڑے میاں تنہائی کا شکار ہیں، اسی سے بچنے کے لیے بنا سیلری کے کام کرتے ہیں۔ پھر وہ مجھے اور جاوید کو اپنے بیٹے کے کمرے میں لے گئے۔ حالانکہ کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن دیوار پر لگی تصویر دیکھ کر جاوید اور میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ خوف کی نظر سے ہم نے بڑے میاں کو دیکھا تھا۔ تصویر میں بڑے میاں اور اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ بیٹا جوان 20-22 سال کا لگ رہا تھا اور بہو شاید 19-20 سال کی ہوگی۔ جاوید کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ تو رفیق سر ہیں، جاوید نے تصویر کے سامنے اس نوجوان کی طرف انگلی اٹھا کر حیرت سے کہا۔ ان کے منہ سے یہ سن کر اب میں سن سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے آج تک ان کے باس کو دیکھا نہیں تھا، بس ذکر ہی سنا تھا۔ بڑے میاں آپ رفیق سر کے بابا ہیں؟ جاوید کی آواز حیرت کے مارے کانپتے ہوئے نکل رہی تھی۔ بڑے میاں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نہیں بیٹا، میں تو اس کا نوکر ہوں۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ میری آنکھیں یہ سب دیکھ کر پتھرا سی گئی تھیں۔
میرا گھر بار سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ بیٹا، میں تو آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ میرا قصور کیا تھا۔ میں نے تو ہمیشہ بیٹے کی اچھی پرورش کی، اسے اچھی تعلیم دلوانے کی خاطر خود کی نیند اور چین حرام کر لیا۔ شروع سے میں مظہر صاحب کے گھر نوکر تھا۔ اس وقت مجھے روز 10 روپے تنخواہ کے ملتے تھے، اس سے میرا گھر اچھا چل رہا تھا۔ میری ڈیوٹی رات 8 بجے تک کی تھی۔ رفیق چھوٹا تھا۔ میری بیوی نے اپنی زندگی ساس سسر کی سیوا میں گزار دی۔ میں 9 بجے گھر لوٹتا تھا۔ اپنے بابا کی ٹانگیں دبا کر، ماں کی دل کی باتیں اور شکوے سن کر بیوی کے پاس جانے کی باری آتی تھی۔ بس وہی 1-2 گھنٹے کی ہماری اپنی زندگی تھی۔ ہم ہنستے تھے، باتیں کرتے تھے۔ رفیق کی پیدائش کے بعد ہم نے خود کو پوری طرح سے بدل لیا تھا۔ ہم نے سوچا کہ ہم تو ان پڑھ ہیں، لوگوں کی نوکری کرتے ہیں، بیٹا پڑھ لکھ جائے گا تو ہمارے بھی دن بدل جائیں گے۔ وقت آگے بڑھتا رہا، میرے ماں باپ بھی دنیا سے چلے گئے۔ کب میں نے باپ کی چارپائی سنبھالی اور کب فاطمہ نے اماں کی جگہ لے لی اور بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ رفیق اب نوکری پر لگ چکا تھا۔ میں نے اپنے سیٹھ مظہر صاحب سے کہہ کر رفیق کی ان کے آفس میں نوکری لگوا دی۔ مظہر صاحب کی ایک بیٹی تھی، روبینہ، اکلوتی تھی، اس لیے گھمنڈی اور بدتمیز بھی تھی۔ مجھے تو نوکر کہہ کر پکارتی تھی۔ رفیق کی سیلری اچھی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا اب ہم دونوں بوڑھے بڑھیا کے بھی دن بدل جائیں گے۔ میں بھی اب نوکری چھوڑ کر جو وقت جوانی میں بیوی کو دے نہیں پایا، وہ اب دونوں بڑھاپے میں ساتھ گزار لیں گے۔ سوچا تو یہی تھا کہ جیسی سیوا فاطمہ نے میرے ماں باپ کی ہے، بہو بھی ویسے ہی ہماری بھی کرے گی۔ رفیق کی پہلی سیلری ملنے پر میں نے مظہر صاحب سے کہا کہ مجھے اب نوکری سے چھٹی چاہیے۔ وہ بھی خوشی سے مان گئے۔ چند مہینے گھر پر رہ کر ہی گزارے تھے کہ ایک دن مظہر صاحب میرے گھر آئے اور روبینہ کے لیے رفیق کا رشتہ مانگا۔ میں تو حیران رہ گیا۔ کہا رفیق اور کہاں روبینہ؟ رفیق خوبصورت اور محنتی بھی تھا۔ مظہر صاحب اور کیا چاہیے تھا؟ ساری زندگی میری تو غلامی میں گزر گئی تھی، اب انہیں رفیق کی غلامی چاہیے تھی۔ روبینہ بیٹی اگر کسی دوسرے گھر ودا ہو کر جاتی تو 4 دن نہ رہ پاتی، اس لیے رفیق کو پھنسا لیا اور میرا بیٹا بھی دولت دیکھ کر ان کی طرف ہو لیا۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی روبینہ سے شادی پر وہ ڈٹا رہا۔ آخر مجھے ہی بیٹے کی خواہش کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ روبینہ 4 دن اس گھر میں نہ رک سکی اور رفیق کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ فاطمہ بہت روئی، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹے کی اپنی زندگی ہے، اسے گزارنے دو۔ وہ کہنے لگی اس کا ہمارے لیے کوئی فرض نہیں۔ میں نے اسے بہت بہلایا لیکن وہ بیمار رہنے لگی اور رفیق پہلے تو ہفتے میں 1 بار شکل دکھا جاتا تھا، گھر کے خرچ کے لیے پیسے بھی دے جاتا تھا، لیکن پھر اس کا آنا جانا کم ہو گیا۔ میں نے جب دیکھا کہ بیٹا اب خرچہ بھی نہیں دیتا تو ایک گھر میں نوکری کر لی۔ فاطمہ کی جوانی بھی میرا انتظار کرتے کرتے گزر
गुजरी थी और बुढ़ापा भी इंतज़ार की नज़र हो गया। मुझे अगर ज़रा देर हो जाती तो दरवाज़े की दहलीज पर खड़ी मेरा इंतज़ार करती रहती थी, और यही इंतज़ार उसे एक दिन कब्र में ले गया। मैं अकेला रह गया। मुझे अपने घर से बड़ा प्यार था, इसीलिए मैंने फ़ातिमा को कहीं नहीं जाने दिया और यहीं इसी आंगन की ज़मीन में दफना दिया। रफ़ीक मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। मैं दिन वहाँ गुजार लेता था, लेकिन रात को मुझे लगता था कि फ़ातिमा अकेली है, इसलिए वापस घर पर ही रात गुजारता था। रुबीना ने तो कभी मुझे अपना बाप समझा ही नहीं। आज तक मुझे नौकर कहकर पुकारती है। रफ़ीक अब भी उसके एहसानों के हाथ तले दबा हुआ था, इसलिए कुछ नहीं कहता। मेरी हैसियत उस घर में वही है जो पहले होती थी। अब भी मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, बस फ़र्क यह है कि अब मजहर साहब के बजाय 10 रुपए नौकरी के रुबीना से बड़े हक से मांगता हूँ, क्योंकि वह मेरी मेहनत की कमाई होती है। फ़ातिमा को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए 10 रुपए की अगरबत्ती ले आता हूँ। सोचता हूँ सारी ज़िंदगी जिस औलाद की ख्वाहिश पूरी करते गुजार दी, उसके पास 2 घड़ी मुझे देने के लिए नहीं है। यहाँ तक कि वो शर्म के मारे मेहमानों के सामने भी मुझे नौकर कहकर पुकारता है। मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी नौकरी करते ही गुजरी है। फिर नौकर कहलाने में कहाँ की शर्म। अब जब फ़ातिमा को वक्त देने का वक्त आया तो उसका वक्त पूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसके पास बैठता हूँ, बातें करता हूँ। अपनी ज़िंदगी की कोई शिकायत नहीं मुझे। बड़े मियाँ की बातें सुनकर रो रो कर हम दोनों का बुरा हाल था। अरे यह कैसा जुल्म था, कैसी अंधेर नगरी थी। इतने बड़े घर के में नौकरों की कौन सी कमी थी जो बाबा को या एक ससुर को बुढ़ापे में भी नौकरों जैसा बर्ताव किया गया। खैर जो भी था, हम दोनों ने तय कर लिया कि जब तक बड़े मियाँ इस दुनिया में हैं, हम दोनों बेटा बहू बनकर उनका ख्याल रखेंगे, और किया भी यही। मगर उनका शाम के 7 बजे जाने की आदत नहीं बदल पाए। वो शाम को 7 बजे जाते और सुबह 8 बजे घर आ जाते थे, मगर एक दिन नहीं आए। हम दोनों बदहवास होकर उनके घर पहुँचे तो देखा कि बड़े मियाँ अब नहीं रहे। उनका जिस्म फ़ातिमा बी की कब्र के पास ही पड़ा था। देखकर बहुत सदमा लगा, मगर एक सुकून भी था कि अब बड़े मियाँ को फ़ातिमा बी के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा।